تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آخر معرفت ہے، ایک 8 سال پہلے اسے سنایا تھا. ابھی خیال ہوا کہ میں کہا کہ تھوڑا سا اس سے بھی ان کے فیوز سے بھی ہم لوگ مستفید ہو جائیں. کچھ تھوڑا سا بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. سب لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ. دیکھیں نا، حضرت شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق صاحب المتوفا 949 ہجری، جھنجھانا کے ترجمان، اور محمد صاحب جھنجھانوی بھی ہیں، مشہور ہیں. وہ بھی نوری نور. ان کے مزار پر بھی میں گیا تھا. اب تھے شاگرد، اب ہے نا عجیب غریب بڑا صاحب معرفت کا بیان ہی. عالم بھی تھے، زبردست عالم. فرما رہے ہیں، دیر ہو جائے گی، فرما رہے ہیں کسی بات پہ دعا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرما رہے ہیں، اے خدائے دو جہاں، اے مالک کون و مکان، اپنے دوستوں کے ناز و نیاز کے صدقے میں ہماری جان زار کو اپنی معرفت و محبت کے آب زلال سے فیضیاب کر. اے خدائے دو جہاں، اے مالک کون و مکان، اپنے دوستوں کے ناز و نیاز کے صدقے میں ہماری جان زار کو اپنی معرفت اور محبت کے آب زلال سے فیضیاب کر، اور اپنے سراپردہ جمال کے سوختہ دلوں اور اپنی بارگاہ جلال کے جانثاروں کے روحانی سوز و ساز کے طفیل میں ہر ایک کو درجے قبول و اقبال عطا فرما. ترجمہ بہت عمدہ کیا ہے، ترجمہ بہت عظیم ہے. یہ سب ایسی کتابوں کا ترجمہ بہت عمدہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تنویر احمد علی گڑھ کے ترجمہ کتنا عمدہ ہے. قائد عیسیٰ نے زبردست اس کا مقدمہ لکھا، سنایا ہے ایک 8 سال پہلے. سرا پردے جمال کے سوختہ دلوں اور اپنی بارگاہ جلال کے جانثاروں کے روحانی سوز و ساز کے طفیل میں ہر ایک کو درجے قبول و اقبال عطا فرما، اور بشریت کے پردوں کو ہر ایک کے دیدے دل سے ہٹا دے، اور بشریت کے پردوں کو ہر ایک کے دل سے ہٹا دے، اور ہر مشتاق دید کو اپنی بارگاہ جلال و جمال کا حاضر و راضی بنا دے. یا الہ العالمین یا خیر الناصرین بحق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین، اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا الہ العالمین، اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، اور ہمارے لیے نصرت کے دروازے کھول دے. دعا کرنے لائق ہے نہیں اس وقت. ہمارے لیے نصرت کے دروازے کھول دے. اب ہم دوبارہ اس آیت مقدس کی طرف آتے ہیں، بیان کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. بیان کر رہے ہیں دور سے، بیچ میں یہ بات آ گئی، پھر شروع کر رہے ہیں وہی. یا کیسے معانی مطالب ہم سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا بس ہو گئے. قرآن یہی بھی قرآن ہی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے سنیے،
ہم پھر کہتے اب ہم دوبارہ اس آیت مقدس کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اے اللہ والو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر اور کثرت سے ذکر کرو. یہ دوبارہ مقرر. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہو. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر سب سے افضل ہے. ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح اور تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کرو. کلمہ طیبہ، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید و نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بنی درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. کلمہ طیب، اللہ جل شانہ کی تکبیر، اللہ اکبر، تمجید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بنی درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. جو بھی کرو، کلمہ طیبہ کہو، اللہ اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو. بعض فرشتوں کا ذکر سبحان اللہ، ہمیشہ ذکر سبحان اللہ کہتے چلے آ رہے ہیں. کوئی ذکر الحمدللہ. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزارو اور فرمائے کہ اللہ کا ذکر کرو کہ یہی وجہ صلاح و فلاح ہے. اللہ کا ذکر. حضور کی زبان ہر وقت ذکر اللہ مشغول رہتی ہے. جب اشکال ہوتا ہے استنجا کھانے وغیرہ میں بھی جائے کہا ذکر زبانی تو ظاہر بند کر دیتے تھے، وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن ذکر قلبی جاری رہتے. ایسا یہ علم ہے انور صاحب کا، یہ ہے کہ ذکر زبانی جاری رہتا تھا. تو اب آتا ہے پاخانے میں ذکر زبانی تو منع ہے، پھر اس کے بعد کیسے ذکر؟ وہ ذکر خالی اس حدیث سے خراب پڑتا ہے. تو کہا اس وقت حضور کا ذکر قلبی جاری رہتا تھا، ذکر قلبی. پھر اس کے بعد ایک نقطہ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت بھی ذکر قلبی کرتے تھے تو استنجا کے بعد آگے غفرانک کو پڑھتے تھے. کون سا گناہ کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا، کہا کہ ذکر قلبی پر مجبور تھے، کرتے تھے، تب بھی وہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ اس گندے جگہ پر بھی آپ کا ذکر جاری کیا، اس پر بھی استغفار کرتا ہوں. انہوں نے لکھا شاہ صاحب. میں اندر شاہ سے بیان کیا تھا یہ نقطہ یاد ہوگا. اندر سے ان کے صاحبزادے سے میں نے بیان کیا یہ نقطہ ہے. چونکہ اس وقت ذکر لسانی تو زبانی تھے، لیکن چونکہ ذکر قلبی جاری تھا اور حضور قابل نہیں تھے کہ ذکر قلبی کو اٹھا سکے، اس بنا پر جیسے آدم علیہ السلام نے استنجا کے بعد کہا غفرانک اللہ میں مغفرت دعا کرتا ہوں، تو شاہ صاحب نے حضور نے کیا غلطی کیا تھا؟ کہا اس گندی جگہ پر ذکر قلبی کا جاری رہنا یہ بے ادبی تھی، اس بنا پر غفرانک کا پڑھا حضور. اللہ تعالیٰ ذکر پر مداومت اختیار کر دن رات کے اشغال میں ان کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کر. کلمہ طیبہ، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. دیکھیے کتنا عموم کر دیا. صرف اللہ اکبر کہنا یہ نہیں.
اپنے اوقات کو سرکار دو عالم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزار اور فرمایا کہ ذکر کرو کہ یہی وجہ صلاح فلاح، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. نماز دکھ تو ہے، صلاح بھی اسی میں ہے، فلاح بھی اسی میں. نیز آپ نے فرمایا سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو. نیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. نیز آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نماز، 1000 نماز ہے جنازہ میں شرکت اور 1000 مریضوں کے عیادت سے مجلس ذکر 1000 رکعت نماز ہے. یعنی ذکر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نماز، 1000 نماز ہائے جنازہ میں شرکت اور 1000 مریضوں کی عبادت سے افضل ہے. روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ 300 سال تک روتے رہے. اللہ پاک نے ان کی اس گریہ و زاری کو دیکھ کر ان پر وحی نازل فرمائی اور پوچھا کہ اے آدم تم کیوں روتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا یا رب العالمین، مجھے جنت کی نعمتوں سے جدائی اور عذاب دوزخ کا خوف نہیں رلاتا، لیکن اس پاک و مقدس نظارے سے محرومی مجھے مصروف آہ و بقا رکھتی ہے کہ ملائکہ قدس کی 70,000 صفیں عرش کبریائی کے گرد دستبستہ حاضر ہیں، جو سب کے سب نوخیز پرشباب اور سرمگی آنکھوں والے ہیں. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں. وہ منظر کہاں پہ رہا ہوئی دنیا میں، اس پر رو رہا. وہاں جا کے معلوم ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں اور ان پر وجد و کیف کا عالم طاری ہے. اللہ نے دیکھا جو ہی آدم علیہ السلام نے عالم سماوات کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ملائکہ معصوم کی صفیں اسی طرح عرش الہی کے گرد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں اور ان پر وجدانی کیفیت چھائی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی کے جلال اور جبروت کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام طاعات و عبادات اور اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اس پر صحابہ نے پوچھا کہ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے؟ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے؟ تب آپ نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا کہ جہاد بھی تو ذکر الہی کے لیے ہے، وہ بھی ذکر ہے، جہاد بھی اسی لیے. اقامت نماز، اقامت حج، صحبت عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے، صحت عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تمام عبادات میں سب سے افضل ذکر الہی ہے اور اذکار میں سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ. آسان لا الہ الا اللہ. حضرت تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی الا دیدار الہی. کوئی کتنی بڑی بات ہے. اب ہر آدمی ترس ہی رہا ہے نا دیدار الہی، مگر اس کی لا الہ ہمارے پاس کنجی اس کی موجود ہے. اس کا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب. حضرت تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی الا دیدار الہی، کہ وہی دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے. باقی تمام اعمال صالحہ کا اجر جنت ہے. دیدار الہی کے دو دکھ رہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ثواب اجر کوئی چیز نہیں، دیدار الہی تو ملے کس سے؟ ذکر اللہ سے، اور بقیہ اعمال کی جگہ جنت ہے. حضرت تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی الا دیدار الہی کے، کہ وہی دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے دیدار. سب کچھ جنت میں دے دیں گے اللہ. پوچھیں کوئی کمی ہے؟ یہی کہیں گے دیدار، آپ کے دیدار کی ضرورت ہے.
سب جنت کی سب نعمتیں، کوئی کمی نہیں ہے، باقی تمام اعمال کا اجر جنت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سید الملائکہ یعنی فرشتہ جبریل سے سنا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کلمہ اس کلمے سے زیادہ افضل و متبرک نہیں اتارا گیا، لا الہ الا اللہ۔ اس مقدس کلمے کی برکت سے زمین و آسمان، پہاڑ اور درخت سب قائم ہیں۔ یہ کلمہ خاص کلمۃ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ سنیں سبھی انہوں نے لکھا ہے تو لیکن اب ان کا خاص یہ کلمہ ہے۔ اس کا دوسرا نام کلمۃ الاسلام بھی ہے، لا الہ الا اللہ، اور کلمۃ الانوار بھی ہے، اور کلمۃ الرحمت بھی ہے، کلمۃ القرب بھی ہے، کلمۃ التقرب بھی ہے، کلمۃ النجات بھی ہے، اور کلمہ اولیاء بھی ہے۔ جو جتنا ہوا اس کا نام بھی ہوتی کثرت اسما، کثرت درجات پر ڈالے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ سینہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وجہ قربت بلکہ سبب تقرب بارگاہ الہی ہے۔ یہ وسیلہ نجات ہے اور سب کلموں کی سرتاج ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلے میں یہ کلمہ ہو اور دوسرے پلے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو اس کلمے کا پلہ بھاری رہے گا۔ ایک لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر ترازو کے ایک پلے میں یہ کلمہ اور دوسرے پلے میں زمین و آسمان رکھ دیا جائے تو اس کلمے میں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے فرمایا جب تو تنہا ہو اور تیری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو تو سمجھ لے کہ تو حالت نماز میں ہے۔ اور تحقیق کی اس کلمے کا ذکر دو مقامات پر صاف طور پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کفار کے ذکر میں کہ وہ ایسے تھے کہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ انکار و استکبار کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ کلمہ ہے، کہو لا الہ الا اللہ، کہتے نہیں ہم نہیں کہیں گے۔ تحقیق اس کلمے کا ذکر دو مقامات پر صاف طور پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کفار کے ذکر میں کہ وہ ایسے تھے کہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ انکار و استکبار کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر اس وقت جب حضور سے کہا گیا کہ اے محمد یقین کر کے سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، دو مرتبہ کفار سے کہا گیا انکار کیا، حضور سے کہا گیا مقرر کر لیا سوائے اللہ، تو وہ انکار ہے۔ اور دوسرے مقام پر اس وقت جب حضور سے کہا گیا کہ اے محمد یقین کر کے سوائے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آگے اس میں ہے نہیں فَاعْلَمْ۔ یہ آیت ایک تو کافر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اب دوسری آیت ہوگی وہ نہیں دیر میں آئی، لیکن یہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، حضور سے کہا گیا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ، آپ جانیے، سب سے کہا گیا ہے یہ کیا، کہو لا الہ الا اللہ، نجات پا جاؤ گے، فلاح پائے۔ لیکن حضور سے کہا گیا کہ فعالم، آپ جانیے، ہم سے نہیں کہا گیا جانیے، حضور کو کہا گیا جانیے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے جاننا، اس کا کہی تو یہی بڑی بات ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی بنا پر علامہ شاعر نے لکھا ہے کہ تمام علوم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام جتنے علوم ہیں دنیا کے، جتنے علوم، وہ سب لا الہ الا اللہ میں سبوئے ہوئے ہیں۔ علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ، کوئی یہ جس نے سمجھ لیا اس کو علم پورا آ گیا، اور جسے یہ نہیں سمجھا پک کے لگے کہ جاہل اجہل جو بھی کہا جا جائے، جو تو بہت عقل مند کہتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھا رہے تھے سبق، مولوی یونس بھی تھے، جو بہت ان کے ماموں
تو پہاڑ کہا کہ کچھ تھا تو حضرت پوچھا مجھ سے کیا ہے؟ کہا حضرت معلوم ہے بالکل جاہل ہوئے لوگ ہیں. انہیں اوقلائے مشرکین کو انہوں نے کہا مجھے کہ بالکل جاہل لوگ ہیں. کہا تم سمجھ گئے ان کا علم جو ہے یہ جناسی ہے. تو جب حقیقت تک تو کوئی نہ پہنچے تو علم ہوگا. بہت اچھی بات, بہت کتنے ہیں کثرت اسما کثرت حقائق پر دال ہوتے ہیں. اب میں کہنا چاہتا نہیں کہہ دوں. حضرت محمد احمد صاحب کی کتاب میں نے شرح لکھی ہے کیا ہے فیضان محبت, وہ خط لکھا ہوگا بول صاحب کہ تم نے فیضان محبت کیا لیے میرے ذہن میں اس کا یہ نام آتا ہے, یہ ماں عبدالحلیم صاحب نے یہ نام آتا ہے, یہ نام آتا ہے, کئی نام شمار کیا ہے لکھا ہوا دیکھیے گا. اور یہ صحیح بات ہے کہ کثرت اسما کثرت معانی بدایت کرتے ہیں. تمہاری یہ کتاب ایسی ہی صرف فیضان محبت نام کافی نہیں, اس کے لیے یہ نام بھی ہونا چاہیے. لکھا ہوا اللہ کا شکر ہے. امام عبدالحلیم صاحب نے لکھا فیضان محبت جو حضرت کی شرح, وہ نام پر مجھے یاد آیا. یہ تو اللہ کا ذکر ہے مجھ صاحب, جس سے بھی یاد کرے کمی ہے اس کلمے. تحقیق اس کلمے کا ذکر دو مقامات پر صاف طور سے آیا ہے. سب سے پہلے کفار کے ذکر میں کہ وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا سو اللہ کوئی سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں, تو وہ انکار استکبار کرتے تھے. آیت ہوگی اور کیجیے معلوم ہو جائے گا. دوسرے مقام کی آیت مجھے یاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ جانیے کوئی معبود نہیں, جانیے کہیے نہیں, کہیے کہ امت کا کام ہے, امت کا کہ جنت میں جائے گی. آپ کا کہنا کافی نہیں, آپ کا جاننا کافی ہے. جو روضہ مقدس میں یاد لکھی ہوئی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. علامہ شاعری کے لیے لگائے فعالم سے یہ معلوم ہوا کہ تمام علوم اسی لا الہ الا اللہ میں مندرج ہیں. جو اس لا الہ الا اللہ سے الگ وہ جاہل اجہل ہے, جو کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. ایک کہتا ہے عربی, مجھے تعجب ہے کہ آسمان, اس کے تعجب ہے کہ البحر یدل علی البعیر, مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. نشان قدم دلالت کرتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے. اور یہ آسمان اور زمین یہ دلالت نہیں کرتا خدا پر. یہ عربی نے کہا. وہ عربی دعا سنایا تھا نا, اب وہ سنائی نہیں عربی والی دعا جو میں نے کہا اسی عربی کی طرح وہ دعا کر رہا تھا. البار نور انوار میں ہے نا, البار یدل علی البعیر, مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. نشان قدم دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے قدم والا. اور یہ زمین اور یہ آسمان یہ چیزیں کیا دلالت نہیں کرتے کہ اس کا صانع کوئی ہے, بنانے والا خالق کوئی ہے. عربی کہہ رہا ہے دیہاتی. اللہ کا شکر, یہ علوم ہے مولانا. جب یہ بات تیرے ذہن نشین ہو گئی کہ توحید ذکر الہی کے بغیر درست نہیں ہوتی, توحید لا الہ الا اللہ, تو یہ بات بھی تیری سمجھ میں آ گئی ہوگی ہے کہ یہی اسم اعظم ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے اس کلمے کا ذکر اذکار میں سب سے افضل ہے. معلوم یہی کہا کہ اسم اعظم لا الہ الا اللہ, اور اس کلمے کے فضیلت اور مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ اگر کافر بھی اس کو سچے دل سے سمجھ لے تو اس کے دل سے فکر اور جہالت کی تاریکیاں دور ہو جائیں. ایک مرتبہ کا 1000 سال کا کافر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کافر, کفر کی ظلمت ایک کلمے میں ختم. ہے کوئی ایسی مشین تیار ہو کہ ایک چیز میں سب ظلمت دور کر دے, دنیا کی سب ظلمت. بت پرستی بادہ درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیس, گر گبرو بت پرستی بادہ, بس کہہ دو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ. جب سید صاحب کا قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے تو عورتیں بھی تھیں اس میں, تو بہت سی عورتیں ہندو مسلمان ہو گئی تھی.
اور یہ لوگ سب بڑے لوگ وہاں شہید ہو گئے کہ بیویاں تھیں، معمولی لوگ تھے، سب ایک سے ایک مشہور. دیکھ لیجیے اس میں ہے جب کشتی پہ سوار ہوئی تو جو ہندو عورتیں مسلمان ہوئی تھیں اس سے ذرا سا وہ لوگ بچتی تھیں نو مسلم. شاہ صاحب نے تقریر کیا کہ یہ تم سے بہتر ہے. حدیث ہے کہ جو شخص 70 سال کے بڈھی لاکھوں سال کی کافر ایک مرتبہ لا الہ کا اس کا قلب جو ہے ایسا اس کا حال یہ ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ اب مسلمان ہوئی ہیں، تم معلوم کب سے مسلمان ہو، معلوم کتنی معاصی کتنی ظلمات تمہارے ساتھ ہے، تم ان سے آر کرتی ہو. سب بیٹھو صاحب. دیکھیے سید صاحب کو اس میں ہے ماں شہید نے یا ماں مدری صاحب تقریر کیا یہ تم سے یہ بہتر ہے، یہ اب بھی مسلمان ہوئی ہیں. یہ مسلمان ان کے دل میں حدیث ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نہیں تم ایسی نہیں ہو، یہ ایسی ہیں، اس وجہ سے ان کا درجہ تم سے بڑا ہوا ہے. یہ ہمارے اکابر سے بر وقت تقریر ہے. تقریر کسی کی رعایت نہیں. ماں شہید سید صاحب کتنے بڑے آدمی مجدد کہے جاتے ہیں. باورچی نے کباب پکایا، کچھ تھوڑا سا اس میں جل ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا، وہ اس کو ڈانٹ دیا. یہ سب چیز سنتے رہے. تو ماں شہید نے کہا حضرت جتنی بڑی اس کی خطا تھے اس سے زیادہ آپ نے ڈانٹ دیا. وہ شخص جو لکھنؤ سے پالکی پر گھوڑی لے گیا، ان کی گھوڑی وہ چڑھے نہیں ادب کی وجہ سے. اتنا ادب سید صاحب کا کہتے تھے ماں شہید. مگر اس وقت کہہ دیا کہ حضرت آپ نے جو ڈانٹا ہے یہ اس کے جرم سے زیادہ ہے. سید صاحب کیا سب لکھا ہوا آپ کو خبر پڑتا ہے. سید سے کہا بولا ہم معافی مانگیں گے اس سے. سید صاحب مرید کہہ رہا ہے، پیر کہہ رہا ہم معافی مانگیں گے. بلایا تو باورچی جب بلایا تو وہ اور کانپنے لگا کہ آج ابھی تو اتنا ڈانٹا ہی ہے، اب مارپیٹ پڑے گی معلوم ہوتا ہے. وہ سمجھے کہ ڈانٹی کے لیے بلانا ہے. سید صاحب معلوم مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تم کو ڈانٹ دیا، مجھ سے غلطی ہوئی. یہ ہمارے اکابر تھے اخلاقی اعتبار سے. ماں شہید کتنا مانتے تھے سید صاحب کو معلوم ہے نا. عالم تھے، زبردست عالم تھے. ماں اسماعیل صاحب شہید جادو تھے. سید صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن ان دونوں کے اعتراض بھی ہوا ایک دفعہ ماں شہید کو اور مولانا عبدالعزیز صاحب. سید صاحب کو اتنا کیوں شاہ عبدالعزیز صاحب مانتے ہیں؟ آخر تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں ہمارے جا کے. دونوں نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کہ ہم کو 2 رکعت نماز پڑھاتے. خود آپس میں کہا کہ سید صاحب کا امتحان لیا جائے. کہا جا کہ حضرت ہم لوگوں کو صحابہ جیسی 2 رکعت نماز پڑھا دی. اچھا کہا مولوی اسماعیل بولے مولوی اسماعیل وضو کرو سنت کے مطابق وضو کرو. کہا اسی وقت ہم لوگ کانپنے لگے. جس انداز سے کہا انہوں نے اسی وقت ہم لوگ کانپنے لگے. اب سنت کے مطابق وضو کرنا یہ کہہ دینے کے بعد تو مشکل ہوئے. وضو کیا، کہا اللہ کے لیے جا کے 2 رکعت نماز پڑھو. پڑھا نماز. جب پڑھ چکے کہا یہ کوئی نماز ہے؟ سنت کے مطابق کہاں نماز ہوئی؟ کہا پھر 2 رکعت پڑھ لو. پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی. وہی 2 رکعت دہراتے رہے. سید صاحب جانتے تھے. جب وہ لوگ پہنچے کہا سنت کے مطابق 2 رکعت بعد پڑھ لیا. رونے لگے. کہا سمجھ میں آ گیا ہے. پڑھا دیا ان کو. صحابہ وہ بھی اسار ہوں استغفار. کہا صحابہ کیا ہوتے تھے؟ سر رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح کو استغفار کرتے تھے. آپ لوگوں نے کیا کہ نہیں؟ بس یہی ہے سنت کی نماز. سمجھ گئے؟ وہ بھی جو سہارے آج پڑھا تھا وہ بھی جو سہارے ہوں یستغفرون. صبح کو وہ لوگ استغفار کرتے ہیں. رات بھر دونوں نے عبادت کیا
تو حضرت نے فرق رکھو رات بھر. لیکن صبح کے وقت یہ نہیں کہا کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے استغفار یہ قابل جرم عبادت کیا ہے، نماز بھی پڑھا اور نماز غیر نہیں پڑھا، اس کا حق ادا نہیں کیا. بہرحال ہمارے صحابہ کرام الحمدللہ ہمارے اکابر جو ہیں ان تمام نعمتوں سے مرصد ہیں. کس قدر بہت کہا سید صاحب نے ہمارا شہید سے کہ آپ جہاد میں نہ چلیے، آپ عالم ہیں. کہا اس سر کو اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اس سر کو میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میدان میں غلطیاں جا رہے ہیں. نہ تو چلیے سب کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین ایمان کی عظمت اور وقت پیدا فرما دیں. بہت بڑے دین پر ہم ہیں. اس دین کا جتنا بھی نام ہے نا نام، بہت بڑے دین پر ہم ہیں. دولت جاودانی تو اسی سے ملے گی مولانا، اور سب کیا ہے آج ہے کل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی صحیح محبت اور معرفت پیدا فرما دے. بزرگان جلے بھنے کے سے بہت آگے بہت کچھ لکھا ہے، لکھتے ہی چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے. رواں رواں ہمارا ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے. بولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ گیا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو، لکھا ہے کہیں لکھا ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو، اللہ باقی ہے، باقی جتنی چیزیں فانی ہیں، فانی باقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں. بہرحال آپ حضرات سے درخواست اپنے لیے بھی ہے بلکہ ساری امت کے لیے کہ اللہ اپنے ذکر میں سے ان کو متلذذ فرما دے، ذکر میں لذت آنے لگے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ذکر کرتے تھے، ہمارے خود حضرت سے ہم نے سنا ہے، مجھے سفیان ہوئے سنایا بھی تھا. راستہ چلتے رک گئے. مولانا محمد قاسم ہمارے اکابر میں سے راستہ چلتے رک جاتے تھے ان کے ذکر. اللہ تعالیٰ ہمارا طویل ذکر ہے تو دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے دے. یا اللہ آپ ہمارے مقصود ہیں، اپنے ذکر و فکر کی توفیق اپنی محبت و معرفت کی دولتوں سے ہم سب کو بہرور فرمائیے. یا اللہ صرف ہی سب زبانی باتیں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں حقیقت میرے بولنے میں بھی حقیقت اللہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خلوص اور صدق اور صفائی کے ساتھ یہ بیان کرنے کی بھی توفیق ہو، اور اس کے نتائج سے ہم سب لوگوں کو، نتائج خیر سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.